عمران خان اور اس کے وکلا نے عدالتوں سے بھی رائے افراد کرنا شروع کر دی ہے۔ جب بھی کوئی تاریخ آتی ہے تو کوئی نہ کوئی جواب، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اگلی تاریخ لینے کی کوشش کی جاتی ہے، عمران خان کو لیو دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس بار لگ رہا ہے کہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن لیو دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام نیا موڑ ایمرالڈ نیوز چینلز کے اوپر۔ تو ناظرین آج سے ہم ایک نیا سلسلہ، اپنے پروگرام کا نام جو ہے اس کو نیا موڑ ہم رکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کو آپ ایمرالڈ نیوز یوٹیوب چینلز اور اخبار میں اس کے حوالے سے کالم بھی دیکھ سکتے ہیں، روزنامہ ایمرا کے اور روزنامہ بلدیات کے اوپر۔ تو ہم آپ سے ہمیشہ کی طرح آج پھر پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اور جو دلچسپ واقعات ہیں، جو خبریت ہے، جو آپ کو اخباروں میں اور ٹی وی چینلز پہ نظر نہیں آتی، نہ دیکھنے کو ملتی ہے، نہ سننے کو ملتی ہے، نہ ہی پڑھنے کو ملتی ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی امیدوں پر ایک بار پھر پانی پھر گیا ہے۔ جی بالکل، اور الیکشن کمیشن اور عدلیہ میں مناسب جواب نہ دینے پہ عمران خان کے اوپر جو نااہلی کی اور گرفتاری کی خطرے کی تلوار ہے وہ لٹک گئی ہوئی ہے، اور وہ مسلسل لٹک رہی ہے، اور عمران خان اس تلوار سے بچنے کے لیے مسلسل باغ دور کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اور مختلف چیزوں سے، ہتھ کندوں سے حکومت کو اور جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان اور اس کے وکلا نے عدالتوں سے بھی رائے افراد کرنا شروع کر دی ہے۔ جب بھی کوئی تاریخ آتی ہے تو کوئی نہ کوئی جواب، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اگلی تاریخ لینے کی کوشش کی جاتی ہے، عمران خان کو لیو دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس بار لگ رہا ہے کہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ لیو دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ 3.5 سال سے کیسز چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی ریلیف جو ہے، مسلسل ریلیف ملتا آ رہا تھا، اب جو مزید ریلیف ہے وہ دینے کے لیے عدلیہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب عمران خان جو ہیں وہ آج کل خاصا ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ بنی گالہ میں انہوں نے اپنے سیکیورٹی کو بولا، اپنے سٹاف کو بولا کہ جو میری سیکیورٹی ہے وہ ہر 2 ماہ 3 ماہ کے بعد اس کو تبدیل کر دیا جائے، گارڈز کو تبدیل کر دیا جائے، اور نئی سیکیورٹی جو ہے وہ تعینات کروائی جائے۔ اور اسی والے سے ان کے سٹاف نے فوری طور پہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے فوری سیکیورٹی تبدیل کر دی۔ سیکیورٹی تبدیل ہوئی تو سیکیورٹی تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی وردی بھی تبدیل ہو گئی۔ پہلے سیکیورٹی گارڈ جو تھے وہ نیلی وردی اور جو ہے اس میں کبھی کالی شرٹ اور نیلی پینٹ کے ساتھ تھے، اور کبھی مکمل نیلی وردی کے ساتھ تھے، لیکن جو نئی سیکیورٹی گارڈز کی کمپنی آئی تو ان کی جو وردی تھی وہ ایک جو قومی ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، اس سے ملتی جلتی ایک وردی تھی۔ تو اس کے گارڈ جو تھے وہ بنی گالہ میں گشت کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب حسب روایت جو واک کرتے آئے تو ان کے سامنے اچانک نظر پڑی تو 3-4 گارڈ آ رہے تھے، وہ ڈر گئے، انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں وہ پھر آ گئے مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا گھبراہٹ میں، اور اول بول جو بھی بکتے ہیں وہ بکنا شروع ہو گئے ایک دم۔ تو اوپر سے اپنے گارڈوں کو بلانا شروع کر دیا۔ گارڈ جب بھاگ کے آئے تو سب گارڈز کی وردی ایک جیسی تھی۔ عمران خان صاحب ایک دم کنفیوز ہو گئے، تو ان گارڈوں نے کہا سر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کون ہیں آپ؟ وہ انہوں نے کہا نہیں سر ہم تو نئی سیکیورٹی کمپنی ہے جو آپ کے اسٹاف نے ایک دن پہلے ہائر کی تھی۔ تو انہوں نے اپنے جو پرسنل اسٹاف ہے اس کو بلایا، انہوں نے کہا کی مسئلہ ہے، کی ماجرا ہے، کی کون نے؟ انہوں نے کہا سر آپ نے کہا تھا، لیکن ان سے سیکیورٹی گارڈ کی ساتھ ساتھ کمپنی کی چینج کیا ہے، تو اس کے ساتھ ان کی وردی بھی چینج ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کنفیوز ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے انتہائی سخت لہجے میں اس کو کہا کہ مجھے کم از کم بتایا ہوتا کہ یہ لوگ ہیں، خدا نہ خاصا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا، کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا، میری جو پرائیویٹ اپنے ذاتی گارڈ ہیں وہ کوئی گڑبڑ کر دیتے تو آپ مجھے پہلے بتاتے کہ یہ مسئلہ ہے، ان کی وردی بھی چینج ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو عمران خان صاحب ہیں نا وہ خاصا جو ہے نا پریشان نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کو گزشتہ چند دنوں سے ان کے قریبی ڈاکٹر جو ہیں، جو ذہنی مریضہ کے جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بڑے اسپیشلسٹ ہیں، اور عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، وہ عمران خان صاحب کو دن میں ایک ٹائم چیک کرنے کے لیے آتے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کو سیاست سے دور رہنے کی بھی ہدایت بھی کی اور مشورہ بھی دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کے دماغ کے اوپر کافی اثر پڑ رہا ہے، اور آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، بیانات سے، اور ان چیزوں کو اپنے اوپر ہیوی ہونے سے بچائیں۔ اور ان ڈاکٹروں نے ان کو مفید مشورے بھی دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاست سے تھوڑا دن کے لیے دور ہو جائیں، آپ کہیں ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں،
اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے طریقے اور میڈیسن بھی دی ہے کہ آپ واک بھی کریں، اور جو شمالی علاقہ جہات ہیں نارتھ ایریا وہاں پہ آپ چلے جائیں اور کچھ دن وہاں پہ خاموشی سے گزاریں تاکہ حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں اور آپ کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے تو آپ روٹین کے مطابق آ جائیں گے۔ میاں نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف کو الیکشن مہم کے دوران جذباتی تقریروں اور مہم کے دوران سخت جملے بولنے اور دیگر معاملات میں سابقہ قومی اداروں کے جو افسران تھے ان کا نام لینے سے منع کر دیا ہے، اور ساتھ ان کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مہم جو ہے وہ سیاسی مہم جو ہے جو شیڈول کے مطابق ہے جو ڈیسائیڈ کر دی گئی ہے اس کو آہستہ چلائیں، اور کارکنان رہنمان سے ملاقات کا سلسلہ تو جاری رکھیں، لیکن کسی بھی تقریر میں یا جلسے جلوس میں کسی بھی قومی ادارے کے جو سابقہ افسران ہیں ان کا نام لینے سے گریز کریں اور ان کے خلاف سخت جملے بولنے سے بھی گریز کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب کس حد تک اس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اور الیکشن کمپین میں وہ کس حد تک آگے جاتے ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے کتنے سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ چین کو منا کے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے تاریخی کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ ایک بار پھر پاکستان کی معیشت کو جو گری ہوئی تھی، جو بالکل تباہی کے دانے پہ کھڑی تھی، ان کو ایک نئی روح بخشی ہے، جس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے، اور شہباز شریف کی دن رات ایک ایفرٹ کے اوپر انہوں نے اپنی سیاست کی بجائے ریاست کو بچانے کو ترجیح دی، عوام کو بچانے کو ترجیح دی، اور عوام کے اوپر ایک مشکل وقت تو آیا ہے لیکن وہ دوسرے ممالک سے جو سرمایہ کاری جو ایک عرصے سے پاکستان کا خواب تھا کہ دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں، انڈسٹری لگائیں، روزگار آئے اور جو بے روزگاری کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو، پاکستان کا سروس سٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہو، پاکستان میں فیکٹریز لگیں اور پاکستان ایک مضبوط اور ترقی یافتہ جو ملک ہے وہ بن سکے۔ اس حوالے سے جو شہباز شریف کا اقدام ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے، اور دوسری جانب چین نے بھی پاکستان میں آ کر اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، اور انہوں نے بڑی مشکلات جب تھی پاکستان کے اوپر اس وقت پاکستان کا ساتھ دے کے ثابت کیا ہے کہ پاک چین جو دوستی ہے وہ واقعی بے مثال ہے۔ اگلے الیکشن کے دوران مسلم لیگ نون میں، یہ بڑی اہم خبر دینے لگا ہوں آپ جی، اگلے الیکشن کے دوران مسلم لیگ نون میں میاں شہباز شریف کو وفاق اور ملک احمد خان کو پنجاب میں بہت اہم کردار ملنے والا ہے، اور آئندہ الیکشن میں بھی میاں شہباز شریف وفاقی اور ملک احمد جو پنجاب کے معاملات دیکھیں گے، اور ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ دو شخصیات ہیں، اور مریم نواز، حمزہ شہباز اور تمام جو بڑے سیاستدان ہیں جو مسلم لیگ نون میں ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کی ڈائریکشن کے مطابق، ان کی ہدایت کے مطابق جو کام ہے، پارٹی پالیسی ہے وہ چلائی جائے، اور فائنل جو حتمی فیصلہ ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی ہی کریں گے۔ عمران خان کے مزید اہم کھلاڑی جو ہیں وہ آؤٹ ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ عمران خان کے امپائرز بھی عمران خان سے ہاتھ کر گئے ہیں۔ آج جمعہ تھا، جمعے کے دن کیا ملنے کا وعدہ، وہ ساری چیزیں جو تھیں آج انہوں نے بڑی الٹ پلٹ کر دی ہیں عمران خان کے صاحب کے ساتھ۔ ریلیف دے کے عمران خان کے ساتھ ایک ایسا ہاتھ ہو گیا ہے کہ عمران خان اب پریشان پھر رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا وہ ہاکی کھیلی گئی ہے۔ عمران خان کیونکہ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں لیکن آج ان کے ساتھ ہاکی کھیل دی گئی ہے، اور وہ ہاکی ایسی کھیلی گئی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جذباتی فیصلوں پہ اتر آئے ہیں، اور سیاست سے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے مشورے بھی شروع کر دیے ہیں، یعنی کتنے جذباتی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں لانت پہ نا جی ایو جی سیاست ہے، میں لانت پہ نا جی ایو جی بندے آتے تھے اینج جو بھی کہتے ہیں، تو وہ جناب جبکہ دوسری جانب انہوں نے ان کو چند قریبی دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ نواز شریف کے ساتھ جو صلح فائی والا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھیں نا ساتھ ساتھ، انہوں نے کہا وہ تو جاری ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ نواز شریف کے ساتھ صلح بھی کریں اور ساتھ ساتھ ان کی طرز کی جو سیاست ہے نا انتہائی تحمل مزاجی اور خاموشی اور اس کے حوالے سے ایسی سیاست کریں کہ لوگوں کو آپ کی طرف آنے میں دقت نہ ہو، یعنی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جذباتی فیصلے کرنے ہیں اور اسی لیے آپ کو ریلیکسیشن ملے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور میرے اپنے نئے پروگرام کے حوالے سے، نیا موڑ کے حوالے سے اپنے کمنٹ جو ہیں وہ مجھے اس سے لازمی آگاہ کریں کہ میرا یہ پروگرام کیسا ہے اور اس میں کیا مزید بہتری آ سکتی ہے، اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔